اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. محترم ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، اور اس کے بیان کے اندر ہم ابراہیم علیہ السلام کے علاقے سے لے کر اور پھر اس کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بعثت اور نبوت کا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور اعلان کیا تھا، اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا تھا، اس کو بیان کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا کیا ہوا، کس طرح ان کو جلا وطن کیا گیا اور کس طرح ان کو سزا دینے کی کوشش کی گئی، اور اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کو بچایا. یہ تمام باتیں ہم پچھلے پروگرامز کے اندر بیان کر چکے ہیں. اب آج کا جو موقع ہے اور آج کا جو پروگرام ہے، اس کے اندر ہم ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی سارہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام کو عرب کی زمین کے اندر خانہ کعبہ کے قریب ایک درخت کے تحت چھوڑا، اس کے سائے کے اندر چھوڑا اور چلے گئے، تو اس کے بعد جو آگے واقعات ہوئے وہ ہم بیان کریں گے. چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بچپن کے اندر اس خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا، اس درخت کے نیچے، اور وہاں سے دوبارہ فلسطین کی طرف چلے گئے اللہ رب العالمین کے حکم سے، تو اس کے بعد چند دن کے بعد جو ان کے پاس ایک توشہ دان کے اندر چند کھجوریں چھوڑی تھیں اور ایک مشک کے اندر تھوڑا سا پانی چھوڑا تھا، وہ 2-3 دن اور چند دن گزرنے کے بعد وہ جب ختم ہو گیا، تو ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے لیے خوراک کی تلاش میں اور پیاس کی آگ بجھانے کے لیے ادھر ادھر دوڑتی رہیں اور پانی کو تلاش کرتی رہیں، اور پھر وہ صفا سے مروہ کی طرف چکر لگاتی، مروہ سے صفا کی طرف چکر لگاتی، حتیٰ کہ انہوں نے اس طرح 7 چکر لگائے، اور درمیان کے اندر آ کے ہر چکر کے درمیان آ کر ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھ جاتی، تاکہ کوئی درندہ یا کوئی جانور آ کر نقصان نہ پہنچا جائے. تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب ان کے پیاس حد سے بڑھی، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کے پاؤں کے پاس اللہ رب العالمین کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہاں ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. تو جب ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش کے اندر دوڑ رہی تھیں اور ایک پہاڑی پر چڑھی ہوئی تھیں، تو جب انہوں نے ایک پانی کی آواز سنی، اس کا شور سنا، تو انہوں نے اپنے نفس کو کہا کہ ٹھہر جا،
جس طرح کوئی انسان یکدم کوئی آواز سنتا ہے اور ایک دم وہ اپنے آپ کو خاموش کر لیتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کے اندر رکھتا ہے تاکہ وہ کوئی جو نئی اور جدید چیز اس نے سنی ہے اور دیکھی ہے وہ تاکہ اچھی طرح اس کے ذہن کے اندر آ جائے، اس طرح اماں حاجرہ علیہ السلام نے اپنے نفس کو کنٹرول کے اندر کیا اور اس آواز کو غور کے ساتھ سماعت کرنے لگی۔ اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ پانی کی ہی آواز ہے تو وہ دوڑ کر دوبارہ اپنے بیٹے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اب وہ پانی کا چشمہ زمین سے ابھر رہا ہے تو اسماعیل علیہ السلام اس کے پاس لیٹے ہوئے ہیں، تو حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کے چشمے کے ارد گرد ایک منڈیر بنا دی اور اس کو ایک کنویں کی شکل دے دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین رحم کرے ہماری ماں حاجرہ پر، اگر وہ اس چشمے اور اس پانی کے ارد گرد منڈیر اور اس کے ارد گرد دیوار نہ بناتی تو آج یہ ایک جاری چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔ تو اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا بندوبست اللہ رب العالمین نے کر دیا تو وہاں سے بنو جرہم ایک قبیلہ تھا جو مختلف تجارت کی غرض سے شام اور یمن اور ان علاقوں کے اندر جاتا تھا، تو اس دفعہ بھی اس کا گزر یہاں سے ہوا۔ اس سے پہلے بھی وہ اس علاقے سے گزرتا تھا لیکن یہاں پر اس نے سکونت اختیار نہیں کی تھی کیونکہ یہاں پر پانی کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور کسی قسم کی کوئی خوراک کا بندوبست نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ اماں حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہاں سکونت پذیر ہیں اور ان کے پاس ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہے، تو انہوں نے حاجرہ علیہ السلام کی اجازت لی اور وہاں پر سکونت اختیار کر لی۔ اب اسماعیل علیہ السلام وہاں پر پرورش کرنے لگے اور جب بڑے ہوتے گئے تو اس دوران جب وہ جوان ہوئے اور بنو جرہم کا جو سردار تھا اس نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کے اندر دے لیا، اور جب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے عادات اخلاق اور چال چلن کافی اچھا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے تو انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس زمین کے اندر سرزمین عرب کے اندر مکہ کے اندر چھوڑا خانہ کعبہ کے قریب، تو اس کے بعد قرآن سے اور حدیث سے 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات 23ویں پارے کے اندر فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب اسماعیل علیہ السلام بھاگنے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین کے اندر آئے اور آ کر اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، تو فماذا تأمر، تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے اور اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کو ماننے والوں سے پائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا جو خواب ہوتے ہیں اور ان کے جو خواب کے اندر اور نیند کے اندر اللہ رب العالمین سے ان کو جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ در حقیقت وہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو ذبح کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تو وہ اس دونوں باپ بیٹا اس بات پر رضامند ہو گئے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اس کا آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ جب دونوں باپ بیٹا اس بات پر تابع ہو گئے اور اس بات کو دل سے رضامندی سے انہوں نے قبول کر لیا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کو ان کے باپ نے ان کو کن پٹی کے بل ان کو لٹایا اور ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ جب وہ ذبح کرنے لگے اور اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی اللہ رب العالمین نے ان کا خواب کے اندر حکم دیا تھا اور اس کو تیار کرنے کے لیے وہ بالکل تیار ہو گئے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا،
تو نے جو خواب جو تجھے اللہ رب العالمین میری طرف سے آیا تھا تو نے اس کو سچ کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کا اور اللہ رب العالمین کا حکم ماننے والوں کا ہم بدلہ ضائع نہیں کرتے، ہم ان کو بدلہ دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی دیتے ہیں۔ آخرت کا جو اجر ہے وہ اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر اللہ نے کیا اجر دیا کہ وہ جو قربانی کے لیے تابع ہو گئے تھے باپ بیٹا، اس قربانی کو قبول بھی کیا اور اس کے بدلے میں وفدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم جانور اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے اندر اس کو ایک قربانی کی شکل کے اندر دے دیا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 2 عیدیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ کی سرزمین کے اندر فلسطین سے آ کر ملے۔ اور جو دوسرا موقع تھا وہ کب تھا؟ وہ اس وقت ہوا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سرزمین مکہ کے اندر آئے تو آ کر گھر کے اندر دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں ہے، تو آ کر ان کی بیوی گھر کے اندر موجود تھی جس سے شادی کی تھی، بنو جرم کی ایک لڑکی تھی، آ کر سلام کہا اور پوچھا تو انہوں نے کہا کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ تو ان کی بیوی سے کہا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے اللہ کا شکر کرنے کے بجائے تنگ دستی کا اور اس طرح کہ ہمارے حالات بہت برے ہیں، اس طرح کی اس نے شکایات جب کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آئے تو ان پر میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ ابا جان آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر واپس تشریف لائے تو پوچھا کوئی آیا تھا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان کی بیوی نے کہا جی آپ کے والد صاحب آئے تھے اور آپ پر سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں۔ یہ دوسرا موقع تھا جب ابراہیم علیہ السلام مکہ کے اندر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے۔ تیسرا موقع وہ بھی حدیث شریف سے بخاری کی حدیث سے ملتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام تیسری مرتبہ جب آئے تو آ کر پھر دیکھا کہ گھر کے اندر بیٹا نہیں ہے، تو آ کر ان کی بیوی سے سلام کہا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جب پہلی بیوی کو چھوڑا تو بنو جرم کا جو سردار تھا مزاز بن عمر، اس کی جو لڑکی تھی اس سے شادی کر لی۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے جب ان سے شادی کر لی تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو آ کر گھر سلام کہا اور ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ تو کہا کیا حال ہے؟ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کا بڑا فضل ہم پر ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب اسماعیل آئے تو ان پر میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو مزاز بن عمر کی جو بیٹی تھی، ان کی بیوی تھی سردار کی بیٹی، ظاہری بات ہے سردار کی بیٹی تھی، اس کے اندر اخلاق عالیہ اور بلند اخلاق کی جو عادات تھیں وہ اس کے اندر تھیں، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ تو اس بات سے متاثر ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ جب اسماعیل آئے تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے ان کی بیوی نے کہا کہ ابراہیم آپ کے والد آئے تھے اور آپ پر سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کو اپنے گھر کے اندر برقرار رکھوں اور آپ کو نہ چھوڑوں۔ یہ تیسری مرتبہ تھا۔ اور چوتھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام مکہ کے اندر آئے، اور وہ کون سا موقع تھا؟ وہ اس وقت اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے پہلے پارے کے اندر فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ وہ چوتھا موقع یہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ کے اندر تشریف لائے تو اللہ رب العالمین کا حکم یہ تھا کہ دونوں باپ بیٹا مل کر اللہ رب العالمین کا جو گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کو دوبارہ سے تعمیر کریں اور اللہ رب العالمین کا جو گھر ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں تاکہ وہ آ کر یہاں پر اللہ رب العالمین کا اس گھر کا طواف کریں۔ تو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے اس کے بارے میں احادیث سے اور تاریخ سے جو آثار ملتے ہیں وہ اس کی 5 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ جو تعمیر ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی گئی تھی وہ فرشتوں نے کی تھی، اور دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور تیسری مرتبہ تعمیر اس کی جو تھی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے قریش مکہ جو تھے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔
اور چوتھی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی اس کی، اور اس کے 2 دروازے بنا دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے کہا، اے عائشہ، تیری قوم اگر نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے بنا دیتا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہوتی۔ تو عبداللہ بن زبیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق اس 2 دروازے بنا دیے۔ یہ چوتھی تعمیر تھی۔ اور 5ویں جو تعمیر تھی وہ حجاج بن یوسف الثقفی نے اس کی 5ویں تعمیر دوبارہ سے اس کو گرا کر جس طرح خانہ کعبہ پہلے اس کا ایک دروازہ تھا اس طرح سے کر دیا۔ تو یہ خانہ کعبہ کی تاریخ کا جو واقعہ تھا۔ اور پھر ان کی نسل سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رسالت کا پیغام لے کر آئے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام پر چلیں، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ہم ان سے باز رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ Oh